سال کا ایک ایک مہینہ، مہینے کا ایک ایک دن، دن کی ایک ایک ساعت اور ہر ساعت کا ایک ایک لمحہ ہمیں قیامت سے قریب کر رہا ہے، جس کا صحیح علم بجز علام الغیوب کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجريها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ دنیا کا یہ آخری حادثہ جب بھی یاد رکھے گا اور پورے عرضی اپنے آخری ایام سے دوچار ہوگی۔ حدیث کہتی ہے بالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل رضي الله عنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر الساعة هذا ويشير بإصبعه فيمد بهما۔ دنیا کا یہ آخری خوفناک دھماکہ اپنے آنے سے پہلے آثار و علامات اور فتنہ و فساد کے ذریعے اولاد آدم کو اپنے قریب ہونے کی خبر دیتا رہے گا۔ آواز کہتی ہے کچھ شک نہیں کہ قرب قیامت کی ہے دلیل، کچھ شک نہیں کہ قرب قیامت کی ہے دلیل، یہ فتنہ و فساد کے اب مہر و بر میں ہے۔ جگر تھام کر بیٹھیے اور غفلت و مدہوشی کی آنکھیں کھول کر دل کی نگاہوں سے دیکھیے۔ پیدل پہ فتنوں کی موسلادھار بارش کی جھڑی لگ گئی اور فتنے علامات کے آسمان بن کر ہمارے سروں پر برسنے لگے۔ حدیث کہتی ہے بالسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله أنه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا۔ اور فتنے اس قدر بڑھ گئے کہ مبلغین نے اس پیشین گوئی کو سچ ثابت کر دیا۔ بالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجاج مسلم بن الحجاج رحمه الله أنه قال حدثنا عبد الله بن عمر كان الواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يجزي القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل۔ آواز کہتی ہے خون ناک بہت پی چکی ہے زمین، خون ناک بہت پی چکی ہے زمین، اب کوئی دن یہ خون بلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے کرو سے جزا کی طرح۔ اس لیے اب انتظار کرو سرخ
زلزلوں کا، اب انتظار کرو آسمان سے پتھروں کی بارش کا. حدیث کہتی ہے وبالسند المتصل منا إليه من أبي عيسى محمد بن عيسى بن سواد الترمذي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وقصفا ومسخا ومزقا. یہ دیکھیے مسیلمہ، اسود عنسی، سجاد، مختار ثقفی اور مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کذابوں کے بعد شکیل بن حنیف نے بھی کذب و افترا کے ذریعے 30 دجالوں کی فہرست میں اپنا نام درج کرا دیا ہے. حدیث کہتی ہے وبالسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله أنه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن علي بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقول 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. اب ہم ایران کے صوبہ خراسان میں ہیں. یہ دیکھیے میرے بدن سے قد کا ٹھکرا اور ایک آنکھ کا اندھا خوفناک فتنے کی صورت میں دعویٰ کرتے ہوئے نکل آیا کہ میں ہی ہوں تمہارا پروردگار، جنت و جہنم میرے قبضے میں ہے، اللہ و سبزے پر میری ہی حکمرانی ہے، آسمان میرے حکم سے برسے گا، اب تمہاری موت اور زندگی کا فیصلہ میں کروں گا. آواز کہتی ہے قیامت سے قبل شیطانیت کا جال آئے گا، قیامت سے قبل شیطانیت کا جال آئے گا، نبی پاک کا فرمان ہے دجال آئے گا، بڑا کافر لکھا ہوگا وہ بکھرے بال آئے گا، بڑا کافر لکھا ہوگا وہ بکھرے بال آئے گا، بڑا کذاب ہوگا اور ایک آنکھ وہ ہوگا، وہ فرضی ہاتھ میں جنت بنا کر چال آئے گا. وہ دیکھیے چپٹے ہوئے چہرے والوں نے طاقت و قوت سے مرعوب ہو کر اسے خدا مان لیا. 70,000 یہودیوں نے اس کی فوج میں داخلہ لے لیا ہے. معاندین، کفار، منافقین اور جاہل گوار دیہاتی مردوں اور عورتوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. اب ہماری آزمائش کا دور شروع ہو گیا. یہ دن ہے کہ سال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. اہل ایمان کی کھیتیوں نے غلہ اگانا بند کر دیا. بھیڑ بکریوں اور گائے بھینسوں کے تھن سوکھ چکے ہیں اور باران رحمت ہم پر ترس کھانے کو تیار نہیں. آواز کہتی ہے ایک قیامت دلوں میں آئی ہوئی، ایک قیامت دلوں میں آئی ہوئی، نکلا ہے گھر سے جب سے یہ دجال ہے. ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ کھانے کو ترس گئے ہیں. گھر میں بوڑھے ماں باپ، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اور بیوی بچے یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید آج کچھ حرکت کرنے کو مل جائے گا. لیکن یہ فتنہ ہے کہ روز بروز شدت پکڑتا جا رہا ہے. چلو بارگاہ عزت میں دست سوال دراز کرتے ہیں.
آواز کہتی ہے ایک تیرے سوا میرے مولا بے کس کا سہارا کوئی نہیں، ایک تیرے سوا میرے مولا بے کس کا سہارا کوئی نہیں، کشتی ہے بھور میں تیز ہوا مجدار کنارا کوئی نہیں، ہری گاہوں میں لٹ کے آئے ہیں ہم اہل صفا مردود حرم، ہری گاہوں میں لٹ کے ہم اہل صفا مردود حرم، مشکل ہے سفر انجان ڈگر رہبر بھی ہمارا کوئی نہیں، مانا کے بتائے بے حد ہے، مانا کے سزائے پر حق ہے، مانا کے بتائے بے حد ہے، مانا کے سزائے پر حق ہے، ہم در سے تیرے مایوس گئے پھر اور تو چارہ کوئی نہیں، بارے الہ اس عظیم فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ لیجیے ہر سو آہوزاریاں اور دعائے سحر گاہی رنگ لے آئی، اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے مسیح موعود نے نوید مسیحا بن کر دنیا میں قدم رکھ دیا۔ نظر اٹھائیے اب ہم جامعہ دمشق میں ہیں، امام مہدی علیہ الرضوان امامت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، مؤذن نے اقامت شروع کر دی ہے، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة۔ وہ دیکھو اپنے بائیں طرف سفید منارے کے پاس دو رنگدار کپڑوں میں ملبوس فرشتوں کے پروں پر اپنی دونوں ہتھیلیاں رکھے ہوئے مسیح موعود نزول فرما رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ سولی پر چڑھانے والوں کا عقیدہ بھی خاک میں مل گیا۔ قرآن کہتا ہے وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ چلیے اب ہم بھی امت مسلمہ کے ایک فرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امام مہدی علیہ الرضوان کی اقتدا کرتے ہوئے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز مکمل ہو گئی اور حق و باطل کے دونوں مسیح آمنے سامنے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا مسیح دجال مسیح موعود کو دیکھتے ہی پگھل گیا جیسے پانی میں نمک، اور دم دبا کر اپنے 70,000 لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ انجام کار بابل کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم فتنے کا خاتمہ کر دیا۔
حدیث کہتی ہے وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد رحمه الله أنه قال أبي الحسن الطنافسي قال حدثنا المحاربي قال حدثنا عبيد الله بن الملك الوصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذا نزل عليهم ويسر مريم الصبح فيه افتحوا الباب فيفتح وراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محل وساهل فإذا نظر إليه الدجال ذاب كان يذوب منه في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام إنني فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب يؤتي الشرقي فيقتلوه. یہ فتنہ ختم ہوا اور اب ہم اسلامی سلطنت کے سایہ سانس لے رہے ہیں. صلیب توڑی جا چکی ہے، خنزیر قتل کر دیا گیا، جزیہ اٹھا لیا گیا. اموال کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں، اور اب سجدے کے علاوہ خدا کے تقرب کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے. چنانچہ پوری انسانیت کی عظیم فطرے کے سجدے باغ پر سجدے شکر بجا لائی. آواز کہتی ہے شور و ہنگام تھا کیسا ہی مٹایا تو نے، شور و ہنگام تھا کیسا ہی مٹایا تو نے، شور و ہنگام تھا کیسا ہی مٹایا تو نے، صبح محشر سے ہی فتنے کو سلایا تو نے. ابھی امن و امان کے کچھ ہی دن گزارے تھے کہ سد سکندری ٹوٹ گئی اور یاجوج ماجوج کا فتنہ ٹکٹی جل کی طرح پوری دنیا میں پھیل گیا. قرآن کہتا ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. آواز کہتی ہے حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب ہے، حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب ہے، ٹل نہیں سکتا وقد تم بھی تستعجلون. کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے نشے کر تمام، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے نشے کر تمام. چشم مسلم دیکھ لیں تفسیر حرف یاسین. اس فتنے کا رحمت خدا بندی بیماری کے ذریعے یک بار کی خاتمہ کر دے گی، لیکن فطروں کا آسمان ابھی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. کہیں لوگوں کو خنزیر کی صورتوں میں بدلا جا رہا ہے، کہیں قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسایا جا رہا ہے، کسی مقام پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تو کہیں منحوس ہواؤں کے ذریعے قومیں منہ کے بل پٹھی جا رہی ہیں. اب صبح کا وقت ہے، یہ کیا ہوا؟ سورج مغرب سے نکل رہا ہے، ابھی 2 گھنٹے 55 منٹ بھی گزرے ہیں. کیا عظیم الخلقت جانور جس کا سر بیل کی طرح اور کان ہاتھی کی طرح ہے زمین سے نکل کر انسانوں سے ہمیں گفتگو ہو گیا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وہ دیکھو یمن کی طرف ایک بھیانک آگ لوگوں کو ہانکتے ہوئے شام کی طرف لے کر جا رہی ہے.
احادیث نبویہ کی پیشین گوئی کے مطابق یہ قیامت کی آخری نشانی تھی جو پیش آ چکی. اب انتظار کیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اب ہم جمعے کے دن میں آنکھیں کھول رہے ہیں. یہ دن قیامت ساتھ لے کر حاضر ہو رہا ہے. یہ دیکھیے ایک دھماکہ ہوا. قرآن کہتا ہے فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة یہ کیا زمین پر تھرانے لگی. إذا زلزلت الأرض زلزالها آسمان پھٹ گیا. إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت سورج کی روشنی غائب ہو گئی. إذا الشمس كورت ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئی. وإذا النجوم كدرت وإذا الكواكب انتثرت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے. وإذا الجبال سيرت وتكون الجبال كالعهن المنفوش. آج کی خوفناکی کا عالم یہ ہے کہ ماؤں کو دودھ پیتے بچے یاد نہیں. خوف و دہشت کی وجہ سے عورتوں کے حمل گر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اور اب سب لوگ میدان محشر میں جمع ہیں، اپنی اپنی کوتاہیوں پر نادم ہیں. آواز کہتی ہے سوالوں کی گھڑی ہوگی، بتا وہاں کیا کیا تو نے. سوالوں کی گھڑی ہوگی، بتا وہاں کیا کیا تو نے. میں دل ہی دل میں روؤں گا کہ آخر کیا کیا تو نے. میں یوم حشر کی باتیں سدا ہلکی سمجھتا تھا. میں یوم حشر کی باتیں سدا ہلکی سمجھتا تھا. میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا. میں ناطق ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے. میں ناطق ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے. تیری بخشش تیری رحمت یہی بس ایک سہارا ہے. میدان محشر میں دنیاوی رشتے کچھ کام نہ آئیں گے. قرآن کہتا ہے يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خود
خدا کے روبرو جس دن قیامت کا بپا ہوگا، خدا کے روبرو جس دن قیامت کا بپا ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ بیوی اپنے شوہر کی، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ بیوی اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ قیامت کا یہ سفر فتنوں کی شاہراہ سے ہوتا ہوا میدان محشر تک پہنچ چکا ہے، اب صرف جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا باقی ہے، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محشر کی اس گھڑی میں ہمارا کوئی تو ہو، محشر کی اس گھڑی میں ہمارا کوئی تو ہو، اے رات اے فراق خدارا کوئی تو ہو، سرکار ہاتھ پاؤں تو سب دے گئے جواب، سرکار ہاتھ پاؤں تو سب دے گئے جواب، اس نامراد دل کا بیچارہ کوئی تو ہو۔